بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب آئیں تیرے پاس کون یؤمنون بآیاتنا، جو ایمان رکھتے ہیں ہماری ایتوں کے ساتھ، فقل پس فرما دیجئے سلام علیکم اہلاً و سہلاً مرحبا۔ سلام کے کئی معنی ہیں، یہاں پر وہ سلام نہیں، کیونکہ اس کا قانون تو یہ ہے کہ آنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا۔ جو سلام تحیہ ہے تو وہ آنے والا بیٹھے ہوئے کو کیا کرے گا، اس کا تو یہ قانون ہے۔ لیکن یہ کون سا سلام ہے؟ جب آپ کے پاس آ جائیں تو کل سلام، جہاں سلام بے معنی ترہیب ہے، سلام بے معنی اہلاً سہلاً مرحبا خوش آمدید استقبال کے معنی میں ہے۔ میرے پیغمبر یہ آپ کے پاس آئیں تو ان کا استقبال کر اور انہیں اہلاً سہلاً مرحبا کہے۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، وہ جو ہے نا خوشبو کے عقیدے والا بزرگ، اس نے اس آیت کی بھی تعریف کی ہے اور شرم بھی نہیں آئی۔ یہ سماع النبی کی دلیل تھی، اس میں سماع ثابت ہے۔ اب خوشبو والا عقیدہ پڑھیں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم بریلوی بھی تعریف میں پیچھے رہ گئے۔ اب اس آیت میں ہے کوئی سماع کی بات؟ اس آیت کو جو اس نے مانا نہیں، جو ایمان والے آئے نا تیرے پاس تو ان پر سلام کیا کر، یعنی سلام کا جواب دیا کر۔ اچھا، اب دو باتیں سمجھنی ہیں آئیں گی۔ یا ہے کیا جا یؤمنون کہ اذا جاء کا یا اذا جاء قبرہ کا؟ پہلی تحریف تو اس محرف نے یہ کی کہ اس نے جاء کا کو بنایا جاء قبرہ کا، حالانکہ پوری امت متفق ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ قبر پہ جانا، ایک ہوتا ہے اس آدمی کے پاس جانا۔ تو تمام فقہاء نے مسئلہ لکھا، ایک آدمی اگر قسم اٹھائے کہ میں فلاں کے پاس نہیں جاؤں گا، اگر اس کی قبر پہ آیا تو حانث نہیں ہوگا۔ کیوں؟ سارے فقہاء، یہ انشاءاللہ میں پورے حوالے آپ کو نوٹ کرواؤں گا مسئلہ توسل میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ پر سارے حوالے دے دوں گا۔ تو تمام فقہاء محدثین پوری امت اس بات پہ متفق ہے کہ کسی کے پاس آنا یہ اور بات ہے اور کسی کی قبر پہ آنا یہ اور بات ہے۔ جو قبر پہ آتا ہے اس کو نہیں کہا جاتا کہ فلانے آدمی کے پاس آیا۔ اب پوری امت کے خلاف شروع میں لکھتا ہے میں اکابر کا اندھا مقلد ہوں۔ اس کو کہو اندھیا، یہ عجیب تقلید ہے۔ سارے اکابر کہتے ہیں جو قبر پہ آئے اس کو نہیں سمجھا جاتا کہ وہ آدمی کے پاس آیا۔ یہ سب اکابر کی تحریرات پہ پانی پھیر کر ساتھ کہتے ہیں ہوں بھی اندھا مقلد اور مانتا بھی اکابر کی ایک نہیں۔ مزہ بھی تب ہے نا، آدمی کہتا بھی جائے میں مقلد ہوں، اکابر کا اندھا مقلد ہوں، اور اکابر کی ساری تحقیق پر پانی پھیرتا رہے۔ اب ساری امت کے اکابر اس بات پہ متفق ہیں کہ مجیت الی شخص یہ غیر ہے، مجیت الی القبر یہ غیر ہے۔ اور جہاں پر کیا آیا جاء کا یا جاء قبرہ کا، اس نے جاء کا کو بنا دیا جاء قبرہ کا، یہ پہلی تحریف۔ دوسرا جہالت کی انتہا ہے کہ یہاں سلام ان کو تحیہ کے معنی میں لے رہا ہے، حالانکہ یہ سلام بے معنی خوش آمدید کے ہے۔ کیوں کہ قانون یہ ہے کہ آنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرتا ہے، اور ان جاہلوں کو سلام کا پتہ ہی نہیں۔ سلام کے کئی معنی ہیں، یہ آئیں گے اپنے مقام پر۔ سلام بے معنی رحمت بھی ہے، سلام علی المرسلین، سلام علی نوح، سلام علی الیاسین، یہ رحمت کے معنی میں ہے۔ اور سلام بے معنی خوش آمدید ہے، جیسے یہاں پر سلام علیکم، جب وہ آئیں تو آپ ان کو دعا دیا کریں یا ان کا استقبال کیا کریں ان لفظوں کے ساتھ، ٹھیک۔ اور سلام تحیہ بھی ہے، سلام دعا بھی ہے، اور بھی سلام کی سلام متارکت بھی ہے۔ سلام علیکہ، حضرت ابراہیم نے باپ کو کہا تھا کہ بابا میرے ساتھ سلام ہی نہیں، سلام علیکہ، تو سلام متارکت بھی ہوتا ہے۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا
سلامہ، یہ سلام متارکت، سلام رحمت، سلام بے معنی خوش آمدید، سلام بے معنی دعا، اور سلام بے معنی تحیہ، یہ سارے سلام کے معنی ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے خوشبو زیادہ ہی ناک میں چڑھی ہے، دماغ خراب ہو گیا، اب قرآن کا معنی بگاڑنا شروع کر دیا۔ تم تو قبر پہ سلام ہی نہیں کر سکتے، سلام کون کرے گا؟ فقل سلام۔ او بزرگوں، اسی کی بات میں کر رہا ہوں کہ چلو سلام سے مراد بھی سلام تحیہ، تو پھر سلام کون کرے گا نبی کے؟ اور جہاں کا کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، قبرہ کا وہی بنا دیتے ہیں، خوشبو جو آئی ہے مان لیتے ہیں، لیکن بات بنتی پھر بھی کوئی نہیں، اتنی تعریف کے بعد بھی پھر مانا یہ ہوگا کہ جو نبی کی قبر پہ جائے تو نبی پاک اس کو سلام کریں گے، نہ کہ یہ نبی کو سلام کرے گا۔ پھر تو یہ سارے قرآن کے منکر ہیں جو وہاں پر سلام کرتے ہیں، کیونکہ پھر قانون کیا ہوگا؟ فقل سلام، تو سلام پھر کس نے دینا ہوگا؟ نبی نے، اور جواب دینا ہوگا انہوں نے، سلام کرنا ہوگا نبی نے اور جواب دینا ہوگا انہوں نے۔ اور نبی کا سلام جب یہ نہیں سنتے، کہتے ہیں نا کہ ہم نہیں سن سکتے، بریلوی کہتے ہیں حضرت صاحب ہیں تو صحیح لیکن ہماری آنکھ نہیں دیکھنے والی، یہ کہتے ہیں ہمارے کان نہیں سننے والے۔ اللہ پاک کی طرح فرمائے سمن بکمن امجن، آپ بھی کہتے ہیں میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، تو بھائی اس کی تحریفات مان کر بھی پھر بھی یہ آیت انہی کے مذہب کے خلاف، پھر اگر اس کو اس معنی میں لے تو پھر تو جو قبر پہ جائے گا وہ سلام نہیں کر سکتا، سلام کون کریں گے؟ فقل سلام۔ کوئی سمجھ آئیے بات یا نہیں آئی؟ اچھا پھر کہہ دیتا ہے آپ کی قبر پہ جانا آپ کے پاس جانا ہے، میں نے کہا بڑی خرابی ہوگی، آپ کی قبر پہ جانا آپ کے پاس جانا بڑی خرابی ہوگی، آپ کے پاس جو جائے ایمان ہو تو صحابی بنتا ہے، نہیں تو بولو بولو نہیں تو۔ ہم پوچھتے ہیں بزرگوں تم جو جاتے ہو ماشاءاللہ صحابی بن کے آئے ہو، وہاں جو آپ کے پاس جو اچھا کوئی کہے کہ دیکھتے نہیں تو رویا تو کوئی شرط نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہے، صحابی کی تعریف ہے ہی نہیں مر رہا النبی، صحابی تعریف ہی ہے من لقی النبی۔ کوئی سمجھ آئیے بات؟ اب یہ روزے اقدس پہ جاتے ہیں، آپس میں بات چات بھی ہوتی ہے، سلام جواب بھی ہوتا ہے، اور آپ کے قبر پہ جانا ہے بھی آپ کے پاس جانا، لیکن یہ صحابی نہیں تو معلوم ہوتا ہے پھر ہم پر کیوں ناراض ہوتے ہیں فتویٰ بازی؟ فتویٰ تو اپنے اوپر خود لگا رہے ہیں۔ اگر نبی کے پاس جا کر بھی صحابی نہیں بنا تو کون ہوگا؟ ذرا اونچے بولو۔ دو ہی چیزیں، ایمان والا نبی کے پاس گیا صحابی، بے ایمان گیا کھتری۔ ان سے پوچھو تم کون ہو؟ آپ کو نہیں پتا، اب کیا بنے گا؟ اب صرف چوں 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 چوں۔ یہ ہوتا ہے قرآن کی تعریف کا انداز، اس آیت کو بھی بگاڑا اس نامراد نے۔ اچھا اب اس سے کوئی پوچھے کہ 14 صدیوں میں تو جو کہتا ہے میں اکابر کا اندھا مقلد ہوں، تو آپ اس کو کہو حضرت صاحب یہ کوئی نکتہ کسی اور نے بھی لکھا ہے جو آپ فرما رہے ہیں؟ 1400 سال جو گزر گئے اور تو اکابر کا اندھا مقلد ہے، تو مقلد نہیں، تو مجتہد لگتا ہے۔ آج تک تو یہ نکتہ کسی نے نہیں لکھا، اور یہ تیرے ذہن پاک بمعنی العکس میں یہ آ گیا، تو اب اس پر کسی اکابر کی کوئی تائید ہے تو پیش کر، لیکن کوئی اتنی ہمت نہیں کرتا اکابر۔ اب اسے یہی سوال کرنا چاہیے کہ تو ادھر اندھا مقلد ہے، اندھیا اس گڑے میں کیوں گرا ہے؟ ہاتھ چھوڑ دیا ہے یہ تعریف کے گڑے میں۔ تو یہ ہے ان لوگوں کی حالت کہ اس پر اگر مطالبہ کیا جائے 1400 سال میں ایک حوالہ نہیں پیش کر سکیں گے، اور کہتے کیا اشاعتی معنی اپنی طرف سے کرتے، الٹا کہتے اشاعتی معنی اپنی طرف سے، خود محرف اور ذمہ لگاتے ہیں دوسروں کے۔ میں جب انشاءاللہ معنی کروں گا آیات کا تو صحابہ اور نبی پاک علیہ السلام سے کروں گا۔ آپ دیکھیں گے کہ جو ہم ایتیں پیش کرتے ہیں نا اس مسئلہ میں، ہمارا معنی بھی صحابہ سے آ رہا ہے۔
اب جو صحابہ کا معنی پیش کرے اس کے خلاف تو پراپاگنڈا ہے، یہ اپنی طرف سے معنی کرتے ہیں، اور جو لاہور میں بیٹھ کے معنی گھڑے تو وہ ہے جی ہم تو اکابر کو مانتے ہیں، اور یہ خود بن جاتے ہیں اکابر، جس طرح انہوں نے کہا عزیر ابن اللہ اور کہتے ہیں نحن ابناء اللہ، یہ لوگوں کو حوالہ دیتے ہیں اکابر اکابر اکابر، اور اندر سے تیاری کرتے ہیں ہم بھی اکابر ہیں، ہمیں ماننا کہ ہم اکابر ہیں، بات صرف اتنی ہوتی ہے۔ ہاں یہ وہ ہمارے وہ شاعر ساتھی تو نہیں آئے پڑے، ادھر آگے آ جا، آگے آ جا، آگے آ جا، ماشاء اللہ آج آپ کو شاعری سنائیں گے بہت زبردست، ٹھیک ہو، بیٹھو، میری نظر سے بچ نہیں سکتا، چھپ چھپ کے بیٹھے۔ ہاں بھائی چلو تھوڑا سا، کیا ٹائم ہوا ہے، تھوڑا سا پڑھ لو، تھوڑا سا ترجمہ کر لو، باتیں بعد میں۔ بَإِذَا جَاءَكَ، جب آئیں تیرے پاس، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، کون؟ اور بات بتا رہا ہوں، اگر خوشبو والے عقیدے والی بات بھی مانے نا تو وہ اس قید سے نکل گئے، یؤمنون بآیاتنا، کوئی پتہ شتہ نہیں لگا۔ اگر یہ بات ہوتی بھی صحیح تو پھر اشاعتیوں کے لیے تھی، کیونکہ یہاں پر کیا ہے، یؤمنون بآیاتنا، اور جو آیتوں کے قریب نہ آئے اور آیتوں کی تحریف کرتا پھرے یہ قید اعتراضی ہے۔ یؤمنون بآیاتنا میں ایسے سارے محرف نکل گئے۔ یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ فقل سلام علیکم، فرما دیجئے خوش آمدید، اہلاً سہلاً مرحبا، کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، لکھ دیا اللہ نے اپنے اوپر الرحمہ، تم پہ رحمت کرنا، لکھ دیا اللہ نے اپنے اوپر تم پر رحمت، ہاں صحابہ پہ رحمت کرنا، انہو من عمل منکم، انہو بیان رحمت ہے، وہ رحمت کیا ہے، من عمل جو عمل کرے گا منکم تم میں سے، سوءً برا، بے جہالت، جہالت کے ساتھ، جہالت عمل برا ہوتے ہی اس کے ساتھ جہالت کی آمیزش ہوتی ہے، ثم تاب من بعدہ، پھر توبہ کی بعد اس کے باصلاح، اور اصلاح کر لی اپنے ایمان کے آئندہ کے لیے، انہ غفور الرحیم، وہ اللہ پاک بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔